السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وباليقين محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري، وإن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح أمر الدنيا إلى آخر يوم، كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو یہاں جمع فرمایا، اور دین کی نسبت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو کچھ سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا۔ درمیان میں 2 جمعہ موقوف تھے، سفر پہ تھا۔ پہلا جمعہ کولکاتہ کے اندر اور دوسرا جمعہ بہار کے اندر، اور مختلف مقامات پر دینی لحاظ سے باتیں ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سفر کو اللہ قبول فرمائے اور ذریعہ بنا کر ہماری اور ساری امت کو اللہ تعالی مغفرت سے نوازے۔ آج رجب المرجب کی 16 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک اور متبرک مہینہ ہے۔ میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا: ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة ذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ زمانے کی رفتار ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ 1 سال 12 مہینے کے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 مہینے بڑے محترم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 مہینوں میں سے
4 مہینوں کو محترم اور ادب کا مہینہ قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ثلاث متوالیات، 3 مہینے پے در پہ ہیں، برابر ہیں، مسلسل ہیں۔ ایک ذی القعدہ ہے، ایک ذی الحجہ ہے، ایک محرم کا مہینہ۔ اور ایک مہینے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ، ایک مہینہ اللہ کے نزدیک اور متبرک اور مبارک ہے جو جمادی الثانی اور شعبان المعظم کے درمیان آتا، اور وہ مہینہ رجب کا مہینہ۔ یہ رجب کا مہینہ اتنا مبارک ہے اور متبرک ہے، کفار مکہ جن کی آپس میں دشمنیاں عام تھی، ایک دوسرے پر ظلم کرنا عام تھا، ڈاکہ ڈالنا عام تھا، لیکن ان کفاروں کے نزدیک بھی جب یہ 4 مہینے آ جاتے تو اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا تو اپنے سر کو نیچے کر لیتا اس مہینے کے ادب و احترام میں۔ ان میں سے ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ یہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کے اعتبار سے پہلا مہینہ محرم کا ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ کا ہے۔ یہ دونوں مہینے قربانی کا ہے، ایک جان کی قربانی ہے، ایک مال کی قربانی ہے۔ ان دونوں مہینوں ابتدا اور انتہا کے درمیان جو سنگم میں ایک مہینہ ہے اس کو رجب کا مہینہ کہتے ہیں۔ جو بالکل یعنی ابتدا اور انتہا کے درمیانی سال کے درمیان میں جو مہینہ آتا ہے اس مہینہ کو رجب کہتے ہیں۔ اور یہ مہینہ اس معنی کر بھی مبارک اور متبرک ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے عظیم الشان عبادت جو فرض ہوئی تھی اسی رجب کے مہینے میں آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے عظیم الشان عبادت یعنی نماز کو فرض فرمایا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا، اور یہ مہینہ اتنا مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلندی انسانیت عطا فرمایا، شرف انسانیت، سب سے عظیم مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب کا، اپنے قریبی بندہ اور اپنے دیدار کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مہینہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا تھا وہ رجب کا مہینہ تھا۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں یوں ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کے 27ویں شب میں اپنے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، جس کو معراج کہتے ہیں۔ اس لیے اس تعلق سے آج کی جمعے میں جو عنوان ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کیوں پیش آیا اور کیسے پیش آیا، یہ 2 ٹاپک ہے، 2 عنوان ہیں۔ انشاءاللہ آج کی جمعے میں بات یہ کریں گے، معراج پر تو باتیں سنتے ہیں لیکن معراج کیوں پیش آیا، کیا وجہ تھی، انشاءاللہ وہ واقعات جو حدیث پاک کے اندر، قرآنی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اور آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انشاءاللہ وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے عظیم مرتبہ شرف انسانیت کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، جس کو ہم معراج کہتے ہیں۔ کہ معراج کیوں پیش آیا، انشاءاللہ اس عنوان پر اس جمعے میں بات ہوگی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے نبوت کا اظہار کیا ہے۔ نبی کب بنائے گئے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پوچھتے ہیں
متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب بنائے گئے؟ آسان جواب یہ تھا کہ غار حرا میں رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبوت سے سرفراز فرمایا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا۔ جواب کیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں متا وجبت لکن نبوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول آپ نبی کب بنائے گئے؟ تو اللہ کے نبی میرے رات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت نبی بنایا گیا جب آدم کی تخلیق بھی نہ ہوئی تھی، جب کائنات بنی بھی نہ تھی، دنیا بنی بھی نہ تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس وقت نبی بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب دنیا نہیں بنی تھی، دنیا بننے سے کئی ہزار سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین طٰہٰ کی تلاوت کی۔ یاسین آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب اور صفت ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کا اظہار ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت یہ تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا توشہ تیار کر دیتی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ توشہ لے لیتے اور غار حرا چل جایا کرتے تھے۔ ابھی نبوت نہیں ملی ہے، ابھی نبی بنائے نہیں گئے، لیکن نبوت کا اظہار نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توشہ لے کر غار حرا میں جاتے۔ محدثین نے ذکر فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اس طور پر بیٹھتے اور وہاں بیٹھ کر عبادت کرتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ بالکل سیدھ میں نظر آتی۔ اگر غار حرا پر جائے، اب تو بڑی بڑی عمارتیں بن گئی ہیں، ورنہ غار حرا میں بیٹھ کر بالکل خانہ کعبہ نظر آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے رہتے اس وقت تک جب تک توشہ ختم نہ ہو جاتا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب توشہ ختم ہو جاتا پھر گھر واپس آتے، پھر توشہ لیتے، پھر عبادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے نبی میرے آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے واپس آنے لگے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ہاتھ سے دبوچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اقرا، پڑھیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر دبوچے، فرمایا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر یہی جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح دبوچا گیا، اللہ کے نبی نے یہی جواب دیا۔ آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں، یہ 5 پیغام آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور وحی جب آتی تھی اترتی تھی، روایت کے اندر ہے سخت سردی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینے آ جایا کرتے تھے، یعنی وحی کا بوجھ کتنا ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے تھے، وحی کا نزول ہونے لگا، ایسا لگا کہ میری ران پھٹ جائے گی، اتنا وحی کا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر کتاب بدء الوحی بخاری شریف کی شروعات کی ہے، وہاں پر انہوں نے یہ روایت لائی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پریشانی کے عالم میں
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا یا خدیجہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے کملی اڑا دو، کملی اڑا دو۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما لیے، سکون اور قرار پا لیے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ بات تھی، یا خدیجہ لقد خشیت علی نفسی، میں ہلاک اور برباد ہو گیا۔ یعنی پہلی وحی کا جو بوجھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، دعوت کا پیغام آیا، اقرا کی 5 آیت کا نزول ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک پر یہ بات لاتے ہیں لقد خشیت علی نفسی، میں ہلاک و برباد ہو گیا۔ اما خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بیوی تھی کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضعیف وتعین علی نوائب الحق، آپ کے اندر یہ اوصاف ہیں کیونکہ میں آپ کی نکاح میں نبوت سے 15 سال پہلے آئی، میں نے آپ کا اٹھنا بھی دیکھا، بیٹھنا بھی دیکھا، بولنا بھی دیکھا، چلنا بھی دیکھا، لوگوں کی محبت، امت کا درد بھی آپ کے سینوں میں دیکھا۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جو اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا، انک لتصل الرحیم، آپ رشتہ داروں کا خیال کرتے، صلہ رحمی کرتے، وتکسب المعدوم، آپ لنگڑے لولے اندھوں کے لیے کماتے ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے سر پر اٹھاتے ہیں، وتقری الضعیف، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مہمان کو دیکھ کر آپ کے پیشانی پر بل نہیں آتے، وتعین علی نوائب الحق، حق کے راستے میں آپ جو ہے مدد کرتے ہیں، مشقت برداشت کرتے ہیں۔ آپ کے اندر یہ اوصاف ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ غور کریں میرے بھائیوں، اللہ کی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑا وصف جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، یہ صلہ رحمی، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا، حق کے راستے میں لوگوں کی مدد اور تعاون کرنا، یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا بوجھ آیا، چند سال وحی موقوف رہے، جس کو فترۃ الوحی کا زمانہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت کا پیغام دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، اب وحی کے نزول کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 2 طرح ہے، ایک مکی زندگی ہے، ایک مدنی زندگی ہے۔ 13 سال مکی زندگی، 10 سال مدنی زندگی۔ 13 سال میں جو صورتیں نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے جو صورتیں نازل ہوئی ان کو مکی صورت کہتے ہیں، اور ان مکی صورتوں کے اندر جو اللہ نے امت کو پیغام دیا، قیامت تک آنے والے امت کے لیے جو لاہی عمل اللہ نے نازل فرمایا، وہ پوری مکی صورتوں کو اگر آپ پڑھیں گے 3 باتیں آپ کے سامنے نظر آئیں گی۔ پہلی بات یہ، ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور وہ ایک ہے، تنہا ہے، اکیلا۔ اور دوسری بات، تمام مکی صورتوں میں آپ کو یہ نظر آئیں گی کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، ان کی اتباع کیے بغیر، ان کے مانے بغیر، ان کے پیچھے چلے بغیر کوئی کامیاب اور یاب نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے تمام مکی صورتوں کے اندر کہ اچھائی کرو یا برائی کرو، نیکی کا کام کرو یا گناہ کا کام کرو، قیامت کے دن ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ انہی 3 باتوں کو بیان کرنے کے لیے میرے آپ کے آقا سرکار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام قبائل کو صفا پہاڑی پر لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا فرمایا۔ صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی چڑھ گئے، اور وہ مشہور روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں اونچائی میں ہوں، میں ادھر بھی دیکھتا ہوں ادھر بھی دیکھتا ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ غنیم کا لشکر تم پر حملہ آور ہو جائے کیا تم میری بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہم یقین کریں گے، آپ امین ہیں، صدیق ہے، امانت کا پیمبر ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کہ ساری چیز اللہ کی ذات سے ہوتی ہے، عبادت کے قابل اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی کی وندنا ہوں گی، اللہ ہی کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں ہوگی، اور میں اللہ کا آخری نبی، آخری رسول، آخری میسیجنر ہوں، مجھ پر ایمان لے آؤ۔ اتنا کہنا تھا، آپ کے چچا ابو لہب نے کہا تبا لک یا محمد الہٰذا جمعتنا، اے محمد نعوذ باللہ تیری ہلاکت ہو، اسی کے لیے تو نے جمع کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جھڑکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ اب تک جو امانت کا پیغمبر کہتے تھے، جو اب تک صدیق کہتے تھے، جو آپ اب تک اپنا اکاؤنٹ اللہ کے نبی کے پاس رکھا کرتے تھے، اور وہ واقعہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان بھی نہ کیے تھے، 25 سال کی عمر تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت، حجر اسود کے رکھنے کے وقت، جب کفاروں میں لڑائیاں ہونے لگی، تلوار نیام سے نکلنے لگے، تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کفاروں نے، ان مشرکوں نے آپ کو حکم بنایا تھا، آپ کے فیصلے کو ایکسیپٹ کیا تھا، اور جنگ ہوتے ہی رک گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مانا تھا۔ اس کے باوجود وہ کیا ایشوز تھے، وہ کیا پیغام تھا کہ وہ پیغام سنتے ہی سارا مکہ جو آپ کے دوست تھے دشمن بن گئے، آپ کے اینٹی اور مخالف بن گئے۔ وہ توحید کا پیغام تھا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے نہیں، سہمے نہیں۔ یہ اللہ کے نبی کا اعلان کرنے کی وجہ سے کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح سے ستایا، تکلیفیں دی، اذیتیں دی، لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے۔ کیسی تکلیفیں میرے بھائیوں، آج تو ٹھنڈ کا موسم برداشت کر کے فجر کی نماز میں مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے۔ ذرا قربان جائے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اس دین کے لیے، اس دین کی اشاعت کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ستایا گیا۔ خانہ کعبہ ہے، حرم محترم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہے، اور ابو جہل نے کہا تھا میں نے نظر مانی ہے اگر محمد خانہ کعبہ میں سجدہ کرے گا میں اپنے پاؤں سے ان کی گردن روند دوں گا، نعوذ باللہ۔ جب اس نے یہ باتیں کہی، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر آئے، سجدے کی حالت میں گئے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیچ میں حائل کر دیا، وہ دیکھ بھی نہ پایا، کیونکہ ساری طاقت، ساری قوت میرے اللہ کی ہے، میرے اللہ کی ہے، پاور اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھلایا، اور قرآن کی سورہ اقرا کی آیت میں اللہ نے اعلان کیا اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَا عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ، کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے ایک بندے کو روکا جب وہ نماز پڑھنے لگے۔ اور اتنا ہی نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں عقبہ ابن ابی معیط اس کمبخت نے اوجڑیاں لے کر اللہ کے نبی کی گردن پر رکھ دی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ذرا غور تو کرو، ہم بھی نبی کی امت ہے، ہم بھی نبی کے درد رکھنے والے ہیں، ہم بھی نبی کی امت ہے۔ ذرا غور کرو، اگر آج رات کے وقت اگر دکان پر سامان اترنے والا ہو نا، 2 بجے رات تک انتظار کرتے ہو سامان اتارنے کے لیے، لیکن نبی کے فرمان سن کر، نبی کا پیغام سن کر ہمارا دل ذرا بھی اللہ کے دین کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو غور تو کرو، ہم نبی کی امت ہے، ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ اس نبی نے کتنی قربانیاں دی، جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کیا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے میرے محبوب آپ بخشے بخشائے ہیں۔ اس کے باوجود نبی کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم محترم میں نماز کی حالت میں ہے، ایک شخص آتا ہے، آپ کے گردن میں کپڑے ڈالتا، آپ کو سولی دینے لگتا، آپ کی سانسیں رکنے لگتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور کہتا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ان یقول ربی اللہ، کیا ایسے شخص کو قتل کر دو گے جو کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، جو ایک دعوت دیتے ہیں کہ میرا رب، میرا پالنہار اللہ ہے، ایسے شخص کو قتل کر دو گے؟ میرے بھائیوں، ہم بھی نبی کی امت ہے، ذرا درد تو پیدا کرو، سینے میں ذرا درد تو لو۔ معراج کا واقعہ بیان کر دینا آسان ہے، معراج کیوں پیش آیا ذرا غور کرنا، ذرا غور کرنا، معراج کیوں پیش آیا تھا۔ اللہ کے نبی آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے لوگوں نے نصیحتیں دی، آپ کی راہوں میں کانٹے بچھا دیے۔ اتنا ہی نہیں،
ابو لہب کے بیٹا آیا اور اس نے اللہ کے نبی کا گریبان پکڑا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک دیا. میرے بھائی غور تو کرو, آج کا دین کے لیے, آج نماز پڑھنے کے لیے کہ ہمیں ہمارے پاؤں کو کسی نے کھینچا, کیا کسی نے ہمارے چہرے پر تھوکا, کیا کسی نے ہمارے جسموں پر کوڑے ڈالے؟ میرے بھائی غور تو کرو, کوئی رکاوٹ نہیں, پھر اس کے باوجود ہم دین سے دور ہیں, شریعت سے دور ہے. ذرا غور تو کرنا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ڈٹے رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے رہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچاتے رہے, یہاں تک کہ کفار مکہ نے یہ دیکھا کہ اگر ہم اسی طرح سہتے رہے ایک نہ ایک دن سارے ہمارے لوگ ان کے بن جائیں گے, تو انہوں نے سول بائیکاٹ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا. وہ گھاٹی کا نام شیب ابی طالب, ابو طالب کی گھاٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والے لوگ, مرد عورت بچے بوڑھے, سب اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. اور اتنا ہی نہیں, جو ایمان لائے تھے وہ بھی تھے, اور جو ایمان نہ لانے والے رشتہ دار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان کا بھی بائیکاٹ کیا گیا تھا. لیکن ذرا غور تو کرنا میرے بھائی, یہاں رک کر, اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن رشتے ناطے کی بنیاد پر انہوں نے نبی کا ساتھ دیا اور نبی کے ساتھ گھاٹی کے اندر محصور رہے. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, بلکہ 3 سال لاک ڈاؤن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. 3 سال گھاٹی میں محصور کر دیا گیا. اور عالم کیسا تھا میرے بھائیوں, کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, بچوں کو پتے چبانے پڑے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے بھوک کی شدت اتنی تھی, پیشاب کرنے کے لیے گیا, استنجے کے لیے گیا, زمین نرم ہوئی, پتا چلا کہ زمین کے اندر کچھ چیز محسوس ہو رہی ہے. میں نے تو استنجے سے فارغ ہونے کے بعد اٹھایا تو چمڑا تھا, اس چمڑے کو میں نے دھویا, پاک کیا, دھوپ میں سکھایا, پتھروں پر اس کو پیسا اور اس کو پھانک کر پانی پی لیا. یہ عالم صحابہ کا, یہ عالم نبی کے غلام کا. میرے بھائیو ہم بھی نبی کے غلام ہیں. فجر کے وقت ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چہرے سے دور کر کے ہم کہاں چلے جاتے ہیں؟ میرے بھائیو غور تو کرنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے لیے, اس شریعت کے لیے کتنی قربانیاں دی. 3 سال تک بائیکاٹ کر دیا گیا, 3 سال تک صحابہ کو سہنے پڑے, 3 سال تک. آج ہم سوچتے ہیں کہ فلسطین اور غزہ کے اندر کہ 1 سال سے جنگ چل رہی ہے, 1 سال سے لوگوں کو کھانا نہیں. میرے بھائیو یاد رکھنا, جو شہید ہوئے اللہ کے نزدیک ان کے لیے جنت ہے, اور جنت کی حوریں اور غلمان ان کا انتظار کر رہا. ان کا کچھ نہیں ہوا, لیکن اللہ نے دکھلایا. آج فتح مبین سے اللہ نے نوازا, آج سپر پاور کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. ایسا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. 3 سال تک بائیکاٹ, لیکن اللہ نے کفاروں ہی میں سے چند لوگوں کو کھڑا کر دیا. سارے کفار ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دینے والے کچھ جو ہے کفاروں میں سے کھڑا ہوا, اور انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارے ساتھ رہنے والے, ہمارے علاقے کے رہنے والے, ہم کھانا کھائیں یہ کھانا نہ کھائیں, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم احتجاج کریں گے, ان کو کھانا دیا جائے, ان کا بائیکاٹ ختم کیا جائے. لیکن کفار سپر پاور تھے, طاقت تھے, ہتھیار تھے, اسباب تھے, مٹیریل تھے, فوج تھی, سب کچھ ان کے پاس تھا. صحابہ کے پاس کچھ نہ تھا, باتیں نہیں سنی گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 سال کے عرصے میں آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول فرمایا, اور فرمایا میرے محبوب آپ ان کفاروں کو کہہ دے کہ جو بائیکاٹ کا تم جو پلیٹ لگا رکھے ہو کھانا کعبہ کے اندر, اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ دیمک نے ساری بائیکاٹ کے جملے کو کھا گیا. وہاں صرف اللہ کا نام باقی ہے. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج سلطنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اللہ ہی مالک ہے, اللہ ہی مالک ہے. کسی نے کہا تھا نا کہ اگر میری شپت لینے سے پہلے اگر غزہ کے لوگ, حماس کے لوگ اگر الائنس جو ہے وہاں پر ان سے سمجھوتا نہیں کریں گے, ہم جو غزہ کو جہنم بنا دیں گے. اللہ نے اس جملے کو ان کی زبانوں سے نکلتے ہی اللہ نے انہی کے علاقے کو جہنم بنا دیا. اب تک کنٹرول نہیں ہو پایا. اب بھی ہمیں تو یقین ہو جانا چاہیے کہ اسلام سچا مذہب ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے. میرے بھائی
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بائیکاٹ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مصیبت ٹلی، اب دوسری مصیبت شروع ہوئی۔ کفار مکہ خواجہ ابو طالب کے پاس آئے، آپ اپنے بھتیجے سے کہہ دیجئے کہ ہمارے دین کو برا بھلا نہ کہیں، اگر وہ مال چاہتے ہیں سارا مکہ کا مال ہم ان کے پاس اکٹھا کر دیں گے، اگر وہ امارت چاہتے امیر بننا چاہتے ہیں ہم ان کو امیر بنا لیں گے، اگر وہ حسن و جمال والی عورت کے خواہاں ہیں تو پورے مکہ کی حسن و جمال والی اور لڑکیوں کو اکٹھا کر دیں گے، ان میں سے جن کا انتخاب کر لیں ان سے نکاح کر دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواجہ ابو طالب آتے ہیں اور کہتے ہیں بھتیجے یہ لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان یاد رکھیں اگر یہ ہمارے ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج بھی لا کر دے دے، میں جس پیغام کو لے کر آیا ہوں 1 انچ اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ ہم بھی نبی کی امت ہے، فجر میں کہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ظہر میں کہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تجارت میں دھوکہ دینے میں کہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں، میرے بھائیو وعدہ کر کے وعدہ خلافی میں ہم کہاں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، ذرا غور تو کرو یار میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی عظیم نبی کا امت بنایا، عظیم نبی کا امت بنایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹے رہے یہاں تک کہ ایک وقت آیا سن 10 نبوی، نبوت کے 10ویں سال، دنیاوی اعتبار سے دنیاوی لحاظ سے جو ایک بڑا سپورٹ کرنے والی ذات خواجہ ابو طالب کی تھی، ان کا انتقال ہوا، ان کا انتقال ہوا۔ ظاہری اعتبار سے لگا کہ ایک آسرا ٹوٹتا ہوا نظر آیا۔ آخری وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان آپ میرے کان میں بھی کلمہ پڑھ لیجئے میں شہادت دے دوں گا۔ خواجہ ابو طالب آخری وقت بھی کلمہ نہیں پڑھے۔ کیا بات سامنے آتی ہے، اللہ قرآن میں اعلان کرتا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے میرے محبوب آپ اگر کسی کو ہدایت دینا چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اللہ کے ذمے ہے، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دینا ہدایت دے دے گا۔ ہاں آپ کے ذمے بلغ ہے، آپ تبلیغ کیجئے، پیغام پہنچائیے، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے گا ہدایت دے دے گا۔ ہدایت اللہ کے ذمے ہے، اولاد دینا اللہ کے ذمے ہے، بارش برسانا اللہ کے ذمے ہے۔ دنیا کے اندر کسی کے اندر طاقت اور قوت نہیں ہے میرے بھائیو، اسی اللہ کا ہم ہو جائے، اسی اللہ کی طرف آئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی کہے، لیکن خواجہ ابو طالب ایمان نہ لائے، دنیا سے چلے گی۔ اللہ کے نبی کو بڑا رنج ہوا، بڑا غم ہوا، دنیاوی لحاظ سے ایک سپورٹ ختم ہوتا ہوا نظر آیا، کیونکہ خواجہ ابو طالب کے رہتے ہوئے کفار کو ہمت نہ ہوتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اذیتیں پہنچا سکے۔ اور اسی سال سن 10 نبوی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سہارا دنیاوی لحاظ سے آپ کی بڑی بیوی صاحبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہو گئی۔ اور ایک بات یاد رکھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں ان سے نکاح کیے تھے، 50 سال تک صرف ایک بیوی تھی، 50 سال تک صرف ایک بیوی تھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل عمر 63 سال، اس کے بعد 13 سال زندگی بچی ہے۔ ان 13 سال میں مختلف بیویاں ازواج مطہرات آپ کے عقد میں اللہ کے حکم سے آئی ہیں۔ دنیاوی لحاظ سے دنیا کے اندر اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف نکاح کرنے کا حکم دیا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 سال کی عمر تک صرف ایک بیوی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال سن 10 نبوی میں ہوئی۔ انتقال ہونا تھا، یہ دو سہارا ٹوٹا۔ اللہ کے نبی کو اتنا غم ہوا کہ اس سال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن کا، غم کا سال۔ اللہ کے نبی بڑے غم زدہ ہو گئے، بڑے غم زدہ ہو گئے۔ اور ادھر لوگ کفار مکہ، اپنے رشتہ دار، ترش روح، ساری چیزیں سامنے۔ اب اللہ کے نبی کے دل میں چاہت آئی کہ چلو مکے کے لوگ ایمان تو نہ لائے، کم از کم طائف جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے سفر کر کے 94 کلومیٹر، چورا تقریباً 100 کلومیٹر کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنگریزوں پر، آج کا راستہ نہیں، اس زمانے کا، پہاڑوں سے اللہ کے نبی چل کر وہاں تک پہنچ کر اللہ کے نبی نے تبلیغ کیا۔ آج لوگ کہتے ہیں تبلیغ والے بستر اٹھا کر کیوں چل دیتے؟ اسی نبی کی سنت کو زندہ کرنے کی۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی دھرتی سے نکل کر، اپنے رشتہ داروں سے نکل کر، اپنے جاننے والوں سے نکل کر دوسری بستیوں میں جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے پہنچے، اور پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے گئے کہ بنو ثقیف کا بڑا قبیلہ وہاں پر ہے، اگر یہ ایمان لے آئے تو اسلام کے لیے بڑی جو مدد ملیں گی۔ اللہ کے رسول جب گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مہمان نوازی کرنے کے بجائے ان لوگوں نے آپ کے ساتھ بڑی ترشرو کے ساتھ پیش آیا۔ 3 بڑے بڑے سردار تھے، ان میں سے ایک نے کہا اوہو، اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرے نے کہا آپ کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ تیسرے نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ سے بات کرنا جو ہے ادب کے خلاف ہے، اگر آپ جھوٹے ہیں نعوذ باللہ تو میں جھوٹا آدمی سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی نہیں کہا کہ آپ طائف سے فوراً نکل جائیں۔ اللہ کے نبی تبلیغ کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں ستاتے رہے۔ 1 ہفتے مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر رہے، لیکن ایک بھی ایمان نہیں لایا، ایک بھی ایمان نہیں لایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف سے واپس آنے لگے، اتنا ہی نہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بدماش لڑکوں کو لگا دیا جو تالیاں پیٹتے، اللہ کے نبی کو پتھر مارتے۔ اتنا خون رسا، اتنا خون بہا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے کہ ان کے نالین شریفین رنگین ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لڑکوں سے ایک جگہ چھٹکارا پایا، ایک جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی وہ دعا جو پہاڑوں کو چیرنے والی دعا تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی آپ سے شکایت کرتا ہوں، لوگوں میں ذلت و رسوائی کی شکایت کرتا ہوں۔ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین، تو ضعفاء کا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے۔ الی من تکلنی الی بعید تجہمونی، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، کسی اجنبی بیگانے کے جو مجھے دیکھ کر ترشرو ہوتا، اور ایسے دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ وَإِن لَّمْ يَكُن بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي، اے اللہ میرے جسم سے خون رس رہا ہے، خون بہ رہا ہے، لیکن اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اللہ کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح دعا مانگے، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتوں کو بھیج دیا، آپ حکم دے طائف کے دونوں کناروں پر جو پہاڑیاں ہیں دونوں کو ملا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ ان قومی لا يعلمون، اے اللہ میری قوم نا سمجھ ہے، اے اللہ میری قوم نا سمجھ ہے، اللہ ان کو چھوڑ دیجئے، ان کی نسل ضرور ایمان لائے گی، ان کی نسل ضرور ایمان لائے گی۔ یہ نبی کی دعا تھی کہ آج پورے طائف میں ایک بھی مشرک آباد نہیں، ایک بھی مشرک آباد نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں جب مکے کے اندر داخل ہونے لگے تو مکے کے باؤنڈری پر کفار کھڑے تھے، سخت دشمن ہو گئے اور آپ کو اندر آنے نہیں دے رہے تھے۔ تو اس وقت کفاروں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا مطعم بن عدی، اور انہوں نے اگرچہ ایمان نہیں لائے تھے لیکن باؤنڈری پر کھڑے ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ آئیں، میں آپ کو امان دیتا ہوں، امن دیتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امان میں مکے کے اندر داخل ہوئے اور ام ہانی کے گھر پر تشریف لائے۔ رات کا وقت تھا، اللہ کے نبی سوئے، اور سوتے وقت اللہ کے نبی کی زبان پر بات یہ تھی کاش کہ میرا کوئی دوست ہوتا، کاش کہ میرا کوئی رفیق ہوتا، میں اس سے دل کی باتیں کرتا، کیونکہ جب انسان غم زدہ ہوتا ہے تو اس طرح کی جملے نکلتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی حالت میں سو گئے۔ اللہ کو اتنا ترس آیا کہ اللہ نے اسی وقت حضرت جبرائیل کو بھیجے، اور جبرائیل علیہ السلام ام ہانی کے گھر پر آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار فرمایا اور حرم محترم کے اندر لے کر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپن ہارٹ سرجری، یہ دنیا کے اندر پہلا اوپن ہارٹ سرجری آقا کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا۔ اللہ کے نبی کا سینہ چاک کیا گیا، اس سے دل نکالے گئے، آب زمزم سے دھویا گیا، اور جنت سے تش لا کر علم و حکمت کی باتیں اللہ کے نبی کے سینے میں ڈال دیے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ درست ہو گیا،
براق سواری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے اور مسجد حرام سے اللہ کے نبی نے سفر فرمایا اور ایک مقام پر آئے، وہاں پر رکے، اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ پوچھے کون سا علاقہ ہے جبرائیل؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا آقا یہ آپ کا محجر ہے، یعنی یثرب کا علاقہ ہے، یہاں آپ ہجرت فرمائیں گے۔ پھر وہاں سے آگے بڑھے، ایک مقام پر آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا حضرت ابراہیم کی جائے پیدائش ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھے، فلسطین کے بالکل قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی۔ اللہ کے رسول نے پوچھا جبرائیل کون سی جگہ سے خوشبو آ رہی ہے؟ تو جبرائیل اسلام نے فرمایا کہ آقا یہاں پر مشاطہ کی مزار ہے، قبر ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون کے محل میں فرعون کی بیٹیوں کی بالوں میں کنگا کرتی تھی، جو اللہ پر ایمان لے آئے تھی، جس کے نتیجے میں ان کو آگ میں جلا دیا گیا تھا۔ آج صدیاں گزر گئی لیکن ان کی قبروں سے خوشبو آ رہی ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام سے سفر کر کے فلسطین مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں، اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندوں کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر کرایا، اور وہ مسجد اقصیٰ جس کے اطراف میں اللہ نے خوب برکتیں رکھی ہیں۔ یہ معراج کا کنیکشن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عالم، یہ واقعات جب پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ہمارے رات کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے پاس بلایا۔ تم مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ کا سفر یہ اسرا کہلاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان اور لوح و قلم کا سفر یہ معراج کہلاتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی بچی تو آئندہ ہفتے اس عنوان پر بات ہوگی معراج کیسے پیش آیا، کیا واقعات ہے حدیث پاک کے اندر، انشاءاللہ وہ واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ سے دعا اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات سنت سے فارغ نہیں سن